السلام علیکم دوستو، حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمہ اللہ اور حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کا زمانہ ایک تھا۔ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے رحمہ اللہ کے ہاں ہر جمعرات کو محفل ہوا کرتی تھی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے اپنے ایک مرید سے فرمایا کہ حضرت شاہ ابو علی قلندر کے ہاں ہر جمعرات کو جو محفل ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھا کرو۔ وہ مرید تھے حضرت خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ۔ ایک وقت گزر گیا۔ ایک روز حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے فرمایا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کچہرے مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ یہ بات سن کر دوستو حضرت امیر خسرو رحمہ اللہ کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے محفل میں آنا تو نہیں چھوڑا، لیکن اس کے بعد بجے بجے سے خاموش رہنے لگے۔ جب حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کے ہاں جاتے تو تب بھی خاموش اور پریشان حال سے لگتے۔ اپنے اندر کی کیفیت، پریشانی، اضطراب کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ کئی دن گزر گئے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ جو ان کے شیخ تھے، انہوں نے بانپ لیا اور پوچھا، خسرو کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کئی دنوں سے پریشان دیکھتا ہوں تمہیں۔ جب آپ نے اصرار کیا تو حضرت خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ نے بیان کر دیا کہ آپ کے حکم سے میں جہاں بیٹھتا تھا اور ابھی بھی جاتا ہوں۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، خسرو، ہم نے تمہارے شیخ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہرے مبارک میں کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ نے فرمایا، خسرو، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، تم ذکر کر دیتے۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہرے مبارک میں پہنچا دیے، میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لوں گا۔ ان کو حوصلہ ہو گیا۔ ایک دن پھر حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے یہ بات خود چھیڑی دوستو کہ خسرو، تم نے بات نہیں کی تھی اپنے شیخ سے جو بات ہم نے کہی تھی۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ نے فرمایا، کی تھی بات؟ انہوں نے فرمایا کہ تم حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ سے کہنا کہ آپ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہرے میں خود اپنے شیخ کو ڈھونڈ لے گا۔ حضرت ابو علی شاہ قلندر رحمہ اللہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ ان کے سینے پر ہاتھ رکھا اور حضرت خواجہ امیر خسرو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہرے مبارک میں پہنچا دیا۔ دیکھا کچہرے لگی ہے، اولیاء بیٹھے ہیں، یہ دروازے پر کھڑے ہیں اور ایک ایک ولی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں کہ میرے شیخ کہاں ہے۔ کچھ دیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ کچھ دیر گزری، ان کو اپنے شیخ نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسی کو دیکھتے ہو؟ کیا تلاش کرتے ہو؟ فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہرے میں جاؤ۔ اوپر پہنچی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچی درجے کے اولیاء موجود ہے۔ پھر دروازے پہ کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسی کو دیکھتے ہو؟ کیا تلاش کرتے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نہیں نظر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہرے میں جاؤ۔ اوپر تیسری کچہرے میں پہنچے تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہے۔ پھر دیکھتے ہیں حضرت نظام الدین اولیاء نظر نہیں آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسی دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ، اپنے شیخ کو تلاش کر رہا ہوں پر نہیں نظر آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے اوپر کی کچہرے میں جاؤ۔ اوپر پہنچی تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور اس سے اونچے درجے کے اولیاء موجود ہے۔ اس طرح چوتھی میں گئی، پانچویں میں گئی، چھٹی میں گئی، وہاں بھی نہیں ملے تو پریشان ہو گئی، دل ڈوبنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخری کچہرے میں جاؤ، ساتویں کچہرے میں جاؤ، اور ساتویں میں پہنچ گئی۔ دیکھتے رہی، وہاں بھی نظر نہیں آئے۔ بہت پریشان ہو گئی کہ یہ تو آخری کچہری تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، خسرو، کسی کو دیکھتے ہو؟ یا رسول اللہ، اپنے شیخ کو ڈھونڈ رہا ہو اور آخری کچہرے میں پہنچ گیا پر نہیں نظر آئے۔ ایک بزرگ پردہ ڈال کر نیچے کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبھی پردہ ہٹا کر پیچھے بھی دیکھ لیا کرو۔ جب انہوں نے پردہ ہٹایا، مڑ کر دیکھا تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ تھے اور ایک بزرگ پردہ ڈال کر اوپر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سب سے پہلے آگے بیٹھے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ بھی پردہ ہٹا دیے۔ پردہ ہٹایا تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تھے۔
جب حضرت خواجہ امیر خسرو رحمہ اللہ نے دوست اپنے شیخ کو دیکھا تو لب کے اپنے شیخ کے قدموں میں گرنے کے لیے بس لب کے ہی تھے تو حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمہ اللہ نے سینے سے ہاتھ اٹھا لیا، آنکھ کھل گئی تو وہی حضرت شاہ ابو علی قلندر رحمہ اللہ کے محفل میں بیٹھے تھے، وجد میں آ گئی، پھر چل پڑے واپس اپنے شیخ کو ملنے۔ وجد کی کیفیت میں پارسی کا کلام لکھا جو کہ اس کا ترجمہ یہ ہے دوستو: مجھے نہیں معلوم کہ وہ کون سی جگہ تھی جہاں کل رات میں تھا، ہر طرف وہاں رقص بسمل ہو رہا تھا کہ جہاں میں کل رات کو تھا۔ پری کے جسم جیسا ایک محبوب تھا اس کا، قد سرو کی طرح تھا اور رخسار لالے کی طرح، وہ صرافہ آفت دل تھا کل رات کے جہاں میں تھا۔ رقیب آواز پر کان دھرتی ہوئی تھی، وہ ناز میں تھا اور میں خوف زدہ تھا، وہاں بات کرنا کس قدر مشکل تھا کل رات کے جہاں میں تھا۔ اے خسرو، لامکان میں خدا خود میری مجلس تھا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل کی شمع تھی کل رات کے جہاں میں تھا۔